ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آزاد جموں اور کشمیر کی سیاسی اسٹریٹجک اور وہاں پر جو ایک سیاسی سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، خصوصی طور پر جو جوائنٹ عوامی جو تحریک ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کی کال کی جو ہے وہ دھمکی دی ہے. دوسری طرف پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور گورنمنٹ بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ وہ ایک پیکج لے کر آئے ہیں جو تقریباً 35 ارب کا ہے، جس میں تقریباً سارے جو 38 مطالبات ہیں اس پہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ کام ہو چکا ہے. اور یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ وہاں سے جو مطالبات جو ہے وہ کی جا رہے تھے وہ سب کے سب امپورٹنٹلی اس حوالے سے تھے کہ وہ عوامی بہتری کی طرف تو تھے ہی، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے وہ مزید خراب ہو. لیکن اب جب گورنمنٹ کا سٹانس آیا ہے اور چیزوں کو اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو جو جوائنٹ اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا، خصوصی طور پر جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا. گورنمنٹ ابھی بھی کافی ہوپ فل ہے اور آپٹمسٹک ہے کہ بات چیت کے ذریعے جو ہے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. کتنی جلدی جو ہے یہ معاملات حل ہوں گے، باتیں کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں، اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب ٹائم جو ہے وہ دینے کے لیے اور خاص طور پر اس امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی جس کی جانب سے وفاقی حکومت کو جو پوائنٹس جو ہے 38 سامنے کی گئے تھے اور اس پر کافی جو ہے وہ مفصل جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی تھی، اس کی سلوشنز کی طرف بھی جو ہے وہ جایا گیا تھا، لیکن اب ایکشن کمیٹی دوبارہ ایسے نظر آ رہی ہے کہ وہ احتجاجاً کال کر رہی ہے، تو کوئی کمی رہ گئی تھی یا اس کی ہینڈلنگ میں کوئی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس نیت کو دیکھا جائے کہ جس کے تحت یہ مذاکرات ہوئے تھے. جب 29 سپٹمبر کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دی اور مظفر آباد کی طرف انہوں نے ایک مارچ کیا اور وہ مظاہرہ جو ہے وہ ایک پرتشدد مظاہرے کی شکل اختیار کر گیا اور 13 قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ مذاکرات جو ہے یہ ہوتے ہیں اور میں تو کھل کے یہ بات کہوں گا کہ اس میں جو عوامی مطالبے ہیں وہ بھی سارے تسلیم کیے گئے اور جو اس میں کچھ گورننس کے ایشوز کے حوالے سے جو مطالبات تھے وہ بھی مانے گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ سب سے پہلے تو آزاد جموں و کشمیر کی جو باشندے ہیں، جو عوام ہیں، ان کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستانیوں کے دلوں میں جو ایک محبت ہے، جو ایک جذبہ ہے، اس کے تحت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی یہ بڑی واضح ڈائریکشنز تھیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. اور ہماری جو ایک بڑی ہائی رکنی آپ یہ کہیں کہ وفد تھا، اعلیٰ سطحی وفد پرائم منسٹر صاحب نے جو بھیجا، تو یہ مذاکرات کے بعد معاہدہ طے پایا تھا. اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی بڑی واضح ڈائریکشنز تھیں کہ ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی پرائم منسٹر نے بنائی جس پہ ایک نام میرا ہے اور دوسرا جو وزیر امور کشمیر ہیں امیر مقام صاحب. تو ہم اس کے بعد 2 میٹنگز صرف اس کی عمل درآمد کے حوالے سے جو نمائندے ہیں 3 جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ان کے ساتھ کر چکے ہیں. ایک ہم نے اسلام آباد میں کی اور دوسری ہم نے مظفر آباد جا کے کی اور اس میں آل کنسرن سیکریٹریز بھی اور چیف سیکریٹری بھی اور 2 جو ہیں وزراء آزاد کشمیر کے بھی اس میں شامل ہیں. تو نیت اور مقصد صرف یہ ہے کہ ان نکات کے اوپر عمل درآمد پہ ریگولر جو ہے وہ پروگریس کیا ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیا جائے. اور آج میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ تقریباً 90% سے زائد ان مطالبات پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اب دیکھیں، جو میں نے نیت کی بات کی، اب 192 جو ہیں ٹوٹل FIRs درج کی گئی تھیں جو یہ مظاہرے میں نے کہا کہ پرتشدد ہو گئے تھے 29 سپٹمبر کو، اور اس میں سے یہ پایا تھا کہ ان FIRs کو واپس لیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک لمبا پیچیدہ قانونی طریقہ ہوتا ہے جس سے FIRوں کو وڈرا کیا جاتا ہے، لیکن اسے مختصر کر کے 177 FIRs کو واپس لے لیا گیا. 5 FIRیں بقایا ہیں جو 302 کی ہیں جس میں قتل کے مقدمات ہیں. اس کے لیے ایک کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا گیا ہے. اس کے علاوہ وزراء کی جو تعداد ہے وہ 20 رکنی کرنی تھی، وہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی یہ تقریباً 15 ڈپارٹمنٹ ہیں، فائنینس ہے، الیکٹریسٹی ہے، لا اینڈ
جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ، الیکٹریسٹی، ان سب میں جتنی بھی کنسرن آپ یہ کہیں کہ یہ کام تھے، ڈائریکٹیوز جاری ہو چکے ہیں، آرڈرز ہو چکے ہیں، جو لوگ ان پروٹیسٹ کے دوران اپنی جان سے جنہوں نے ہاتھ دھوئے ان تمام کو معاوضہ مل چکا ہے، اور اتنا ہی دیا گیا ہے کہ جتنا لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو لوگ جن کی جان اس پرتشدد مظاہروں میں گئی اس کے برابر، پھر ان کے جو آگے ایک سوال بچے تھے ان کی نوکریاں. میں یہ موٹی موٹی بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام وہ امپورٹنٹ ایشوز تھے جو سارے حل ہو چکے ہیں، مطالبات پورے ہو چکے ہیں. باقی ایک آخری بات کر دوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آن گوئنگ، مثال کے طور پہ جی ہسپتالوں کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے، اس میں فیسلٹیز ان کے بھی ڈائریکٹیوز ہو چکے ہیں. اب اس کے لیے ٹائم تو ظاہر چاہیے، آپ نے اگر سی ٹی اسکین لگانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو پریکیور کرنے میں 6 مہینے لگیں، تو وہ تو انتظامیہ نے کرنا ہے، آپ کی اپنی مشینری نے کرنا ہے، لیکن ہماری طرف سے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. جی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جلدی جو ہے اس پر ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی جائے گی جس میں ساری باتیں کھل کے سامنے کی جائیں گی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو اب دو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو نئے الیکشنز ہیں اس کو نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ جو 12 نشستیں ہیں جو مہاجرین کی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ دو مطالبات نئے آئے ہیں جو پرانے چارٹر میں کہیں نظر جو ہے وہ نہیں آئے تھے. اب یہ کافی کنٹینشس ایشوز ہے کیونکہ یہ تو پورے پاکستان کا ایک سٹانس جو یو این کے نیچے ہے اس کو سبورٹ کرنے کے جو ہے وہ مترادف ہے. اس کی ڈیلنگ کیسے ہوگی؟ اب دیکھیے ابھی بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہمارے ساتھ مذاکرات میں ہیں انہیں ہم دوبارہ دعوت دیں گے، دوبارہ انگیج کریں گے، چونکہ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن ہی نہ ہو، یعنی آپ ایک نئے تنازع کی طرف بڑھیں. یہ تو ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے اپنے جو ان کے آپ یہ کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، ان کی اپنی جتنی بھی مشینری ہے وہ تو الیکشن کے گرد اور اس کے بعد جو گورنمنٹ تشکیل پائے گی اسی کے گرد جو ہے یہ گھومتی ہے اور یہ کام ہو سکتے ہیں. تو الیکشن کو روکنا تو ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب بات ہے. یہ مطالبہ تو نہ ابھی تک ہماری طرف آیا ہے اور نہ یہ آنا چاہیے اور نہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں اس کے حوالے سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی. ایک ممبر پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، وہ خود ہی ریزائن کر گئے ہیں، اس کی جگہ نئے ممبر نامینیٹ ہو گئے ہیں، اور اب اس پہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندے ہیں انہوں نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. باقی دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ انتشار یا جو فتنہ فساد ہے وہ تو کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے. وہ تو کوئی ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ خود آزاد کشمیر کے لیے بھی غیر مناسب ہوگی. اچھا، اس میں جو میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً 2 جنوری کو جو میٹنگ ہونی تھی اس میں انہوں نے بائیکاٹ جو ہے وہ کیا تھا کسی حوالے سے. اب لائے عمل کے تحت ڈو یو تھنک کہ وہ میز پہ بیٹھنے کے لیے دوبارہ تیار ہے؟ کچھ رابطے تو ضرور ہوئے ہوں گے. دیکھیے ان کے ساتھ بالکل رابطہ جو ہے وہ کیا جائے گا. ہم نے اپنے تئیں بھی مشاورت کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ڈیڈ لاک سے نکل کے دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئیں. دیکھیں جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، اپنے کنسرن بتائیں گے نہیں، آپ کے اعتراضات کیا ہیں، اور اگر اس معاہدے کی عمل درآمد کے حوالے سے جو نکات میڈیا پہ ہم نے بتائے ہیں، اگر آپ کو اس میں کوئی آپ کے بقول اگر کوئی تاخیر ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد کسی نقطے پہ نہیں ہوا تو بیٹھ کے ہی بات ہو سکتی ہے. یعنی جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں، سوائے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا، اور اس میں اگر کسی طرح کا بھی آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے وہ بائیکاٹ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا جو مقصد ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کا حل ہے. جو اس وقت گورنمنٹ موجود ہے آزاد کشمیر کی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، ہم وہاں پہ اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہم اس فرق کو بالکل محسوس نہیں کرتے. اور پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے حوالے سے میں دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی، اور آزاد کشمیر میں امن رہے، خوشحالی رہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کے لیے ہم دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم انہیں دوبارہ انگیج کر کے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں. جی ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن واپس آ کر میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی قسم کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ ابھی تک ہوئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ ڈیمانڈز جو سامنے آ رہی ہیں اور جو پروٹیسٹ کی کالز دی جا رہی ہیں اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی انتشار جو ہے کی طرف بات جو ہے بجا رہی ہے. ناظرین ہمارے